السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کچھ ریسرچ کی کل؟ کس چیز پر؟ دور جاہلیت میں عربوں کی اخلاقی حالت کیا تھی، ان کی خوبیاں کیا تھیں اور ان کی خامیاں کیا تھیں، اچھے اخلاق کون کون سے تھے اور برے اخلاق کون کون سے تھے، اور اچھے اور برے دونوں کو کسی نہ کسی واقعے یا دلیل سے ثابت کرنا تھا، یہ تھا کام۔ اوکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اچھے اخلاق میں نمبر 1 ایک اخلاق کا نام لیجئے، کرم و سخاوت۔ سخاوت کا کوئی واقعہ بتائیے، واقعہ کتنا ہے اور کون سا والا آپ نے کوٹ کیا؟ ٹھیک ہے، عبداللہ بن جدعان بن کعب جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، ان کا یہ واقعہ کہ وہ دور جہالیت میں بھی بہت زیادہ وہ سخی دل تھے۔ یہ لفظ جاہلیت ہے، جہالیت نہیں ہوتا، سب اپنا پروننسیشن ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہم بہت سے لفظ کتابوں سے جب پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے۔ دور جاہلیت، ٹھیک ہے، پھر پڑھیے آپ۔ دور جاہلیت، جاہلیہ، دور جاہلیہ میں بہت سخی دل تھے، کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے کے لحاظ سے صفے اول میں وہ گنے جاتے تھے۔ اور ان کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ ان کو جب لوگوں نے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے تنگ کیا تو وہ اپنا شہر چھوڑ کے باہر نکل گئے، تو ایک غار میں ان کو بہت سارے ہیرے جواہرات ملے، تو وہ انہوں نے وہاں سے جتنے لے سکے وہ لے کے واپس اپنے شہر میں آئے اور اپنے شہر میں آ کے لوگوں کو انہوں نے بانٹا، اور لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے انہیں سردار بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ انہوں نے ملک شام کی طرف سے 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد، گھی لاد کے مکہ بھیجا، اور پھر ان کی منادی کرا دی کہ اس کو جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں دعوت عام کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا اخلاق جی، وفائے عہد۔ کون سا واقعہ آپ نے چنا؟ امرؤ القیس، ٹھیک ہے، امرؤ القیس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا؟ امرؤ القیس کون ہے؟ دور جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا جی۔ مشہور شاعر امرؤ القیس نے اپنی تلواریں اور زریں امانتاً سموئیل بن عادیہ کے پاس رکھی تھیں۔ سموئیل بن عادیہ کے پاس رکھی تھی۔ حارث غسانی نامی شخص نے سموئیل سے ان کو طلب کیا، اور اس نے یعنی کہ سموئیل نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیا۔ آخر حارث ایک لشکر جرار لے کر چڑھ آیا۔ سموئیل میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اپنے قلعے میں مقصور ہو گیا۔ دوران محاصرہ حارث نے اتفاقاً سموئیل کے بیٹے کو قلعے سے باہر پکڑ لیا۔ سموئیل کو پکارا، وہ برج پر آیا۔ اس نے کہا، اگر تم امرؤ القیس کی امانت میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، ورنہ قتل کر دوں گا۔ اس نے بیٹے کے قتل ہو جانا گوارا کیا، لیکن بدعہدی ناجائز رکھی۔ شاباش، گڈ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے اندر کس قسم کی عہد کی پابندی یا امانت داری تھی دور جاہلیت میں بھی؟ جی، یعنی بیٹے کی جان دینا گوارا کر لی لیکن اپنا عہد نہیں توڑا۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امانت دار کہا گیا تو اس کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی اور اچھا اخلاق جی؟ شجاع نہیں ہوتا، شجاعت اور بہادری۔ اوکے، اب سر زبیان ناٹ دیوان۔ وہ حد سے زیادہ بہادر تھے، خطرات سے بے خوف تھے اور لڑائی کو کھیل کود سے زیادہ وقت نہ دیتے۔ مثلاً ابس اور ذبیان کی لڑائی کا واقعہ، جس میں ہوا یوں کہ دونوں قبیلوں کے 2 گھوڑے داجس اور غبرا کا باہمی مقابلہ تھا۔ اس میں ایک فریق کے گھوڑے نے قواعد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائی پورے 40 برس تک رہی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی ذرا سی اصلاح سے جہاد کا شدید شوق ان میں بیدار ہوا، اور وہ دنیا کی اقوام اور سلطنتوں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ یہ جو جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو یہ تو خیر بڑی بات ہے ابس اور زبیان کے،
اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ کہتا کہ ہمارے درخت سے چڑیا اڑ کر تمہارے پہ کیوں گئی، تو اس پہ بھی لڑ پڑتے تھے، اور لڑائی بھی کرتے اور ساتھ سخاوت بھی کر رہے ہوتے تھے. مثلا تبان جو ایک یمنی تھا، اس کے بیٹے کو اہل یثرب نے مار دیا تھا. تو اہل یثرب نے مقابلہ کیا، دن بھر لڑائی کرتے، رات کو کھانا بھجواتے کہ یہ مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی. لڑنا الگ کام ہے لیکن اخلاق اپنی جگہ ہے. جی آپ کے پاس کیا بات ہے؟ بولیے. وعلیکم. مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ وہی سنت ہے جس کا بھی صحیح کے دونوں بچے جو عبد مناف اور عبدالدار تھے، وہ جو اس کا لیسن ہے، I want you to tell me if that really is the reason. Okay. قصی کی ڈیتھ کے بعد اور حلف الفضول کے درمیان میں قصی کے دونوں بیٹے جو ابو المناف and عبد الدار کے درمیان میں there was going to be a war. And the allies of Abu al-Manaf, they agreed not to betray him. And Abu al-Manaf brought a bowl of scent. Bowl of what? Scent. What is scent? Perfume. Perfume. Yes. Scent. Scent. Yes. Okay. And they dipped their hands, all of them, in it, and then they rubbed their hands on the Kaaba. Yes. And solemnized the oath. So any one of us who's gone to the Haram Kaaba and put to the perfume, Qibla, and you have that particular beautiful smell. So is it the same thing that continues? بہت ساری روایات اسی طرح چلی ہیں، جیسے کعبہ کے اوپر پردہ ڈالنے کی اور کعبہ کو دھونے کی اور کعبہ کو خوشبو لگانے کی. یہ دور جاہلیت میں ہی شروع ہوئی تھی. مے بی آئی ایم ناٹ شیور بٹ دے اسٹارٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مختلف طریقوں سے یہ عہد کیا کرتے تھے، اور اس میں خوشبو میں ہاتھ ڈال کر عہد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے. ہوا یہ تھا کہ قصی جو تھا وہ تو اس میں بہت زبردست لیڈرشپ کوالٹیز تھی. اس کا جو بیٹا عبد مناف